بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مرحلہ جاری ہے اور رمضان المبارک سے ہم لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ مطالعہ حدیث میں ایک حدیث جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اس کا مطالعہ ہم کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک سے اور اس کی عظمت سے متعلق حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ اس سے مستثنی ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جتنا چاہوں گا بدلہ دوں گا۔ انسان اپنی شہوت نفس اور اپنا کھانا میری ہی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک مسرت افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب کی ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش باتیں کرے اور نہ شور و شغب اور دنگا و فساد کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں تمہارے اس مشغلے میں حصہ نہیں لے سکتا۔ یہ حدیث مبارک ہے جس کا مطالعہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ رمضان کے دوران میں ہر آدمی کے عمل کا جو ثواب ہے وہ 10 گناہ سے 700 گناہ تک تو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہر نیک عمل کے ساتھ ہے، لیکن خصوصیت سے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اس قانون سے مستثنی ہے۔ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک کا جو ثواب ہے وہ دوسرے تمام نیک اعمال کے لیے ہے، روزے کے لیے نہیں ہے۔ روزہ اس قانون سے اور مستثنی ہے، اس کا ثواب اس قانون سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جتنا چاہوں گا بدلہ دوں گا۔ یوں تو تمام اعمال اللہ کے لیے ہے، لیکن اس روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ جو شارحین حدیث ہیں وہ لکھتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہے، ریا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے سے ہو اور چپکے سے کچھ کھا لے تو سماج اس سے واقف نہیں ہو سکتا اور سماج یہی سمجھتا رہتا ہے کہ وہ روزے سے ہے۔ چونکہ یہ ایک ریا سے پاک، دکھاوے سے پاک، اخلاص سے بھرپور، للہیت سے بھرپور عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام اعمال کا، نیک اعمال کا ثواب تو 10 گناہ سے بڑھا کر 700 گناہ تک دیا جائے گا، لیکن اس کا اجر وہ میں جتنا چاہوں گا دوں گا۔
تو اس روزے کے ذریعے سے جو ہمارے اندر خوبی آنی چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص، للہیت پیدا ہو. روزے میں ہم دکھاوا نہیں کرتے. ہمارے بچے ہوں، خواتین ہوں، بزرگ ہوں، بوڑھے لوگ ہوں، جب وہ روزہ رہتے ہیں، بھوک کی شدت ہو، پیاس کی تکلیف ہو، وہ تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، تب بھی وہ کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں. کیوں؟ یہ رب کریم کا حکم ہے، یہ رب کریم کی اطاعت ہے، یہ آقا کی فرما برداری ہے کہ ہمیں کھانا نہیں ہے، ہمیں پینا نہیں ہے، ہمیں رب کے حکم کو ماننا ہے. ہم اپنی شوق، اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے، ہم رب کی مرضی سے جئیں گے. یہ تربیت یہ روزے سے حاصل ہو رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس روزے کا بدلہ تو میں جتنا چاہوں گا دوں گا. تو یہ تربیت ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنے شوق اور اپنی مجبوری یا اپنی ضرورت اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے. رب کی مرضی، رب کا حکم، آقا کی پیروی، اس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیں گے. آگے کہا گیا ہے انسان اپنی شہوت نفس اور اپنا کھانا میری ہی خاطر چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود دینا چاہتے ہیں. عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، ورنہ ہر بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں. ایک مسرت افطار کے وقت، دن بھر بھوک ہو، پیاس ہو، روزہ ہو، اور افطار کے وقت جو ٹھنڈا پانی میسر ہوتا ہے، افطار کے وقت جو کھانے پینے کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، اس کو لینے کے بعد آدمی کو جو خوشی، جو اطمینان، جو مسرت حاصل ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے وہ مسرت. اور دوسری مسرت رب کے ملاقات کی. یہ روزے دار کو یہ چیز حاصل ہوگی. روزے دار کی روزہ رکھنے کی اہمیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے منہ کی جو بو ہے، جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک بو انسان کے منہ سے باہر آتی ہے، یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جو بو ہے وہ مشک کی بو سے زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا گیا روزہ ڈھال ہے، سپر ہے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے. تو یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، روزوں کا اہتمام، اس لیے روزوں کا سخت اہتمام کریں. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کا اہتمام جو شخص، یہ بھی حدیث ابو داؤد کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کے بغیر نہ رکھے تو ساری عمر یا سارے زمانے کے روزے بھی اسے پورا نہ کر سکیں گے. اس لیے پوری ایک سوئی اور دل جمعی کے ساتھ پورے 29 دن یا 30 دن روزوں کا اہتمام کریں. لیکن یہاں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. کس بات کا؟ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش باتیں کریں، نہ شور و شغب کرے، نہ دنگا فساد کرے. اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. یہ تربیت ہے. فحش بات نہ کرنا، شور و شغب نہ کرنا، دنگا فساد نہ کرنا، یہ تربیت ہے، ضبط نفس. تو یہ جو روزے کا مہینہ ہے، مسلسل 30 دن روزے رکھنے کے نتیجے میں
فرد کے اندر اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ فحش باتیں ہیں، شور و شغب ہے، دنگا فساد ہے، گالم گلوج ہے، وہ ان تمام مشاغل سے وہ اوپر آ جائے، اس کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں حدیث آخری مطالعے کی بات رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ روزے کی جو فائدہ ہے، حضرت ابن عمر سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈکار لیتے سنا تو فرمایا اپنی ڈکار کو کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں خوب پیٹ بھر کر کھاتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ کر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کھانا پینا چھوڑنا اصل نہیں ہے، جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا چھوڑ دینا یہ اصل ہے۔ یہ روزے کی خصوصیت ہے، روزے کی تربیت ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، شکریہ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔